جی میں خالدہ بات کر رہی ہوں لکی محمد سے. جی خالدہ کہیے کیا پوچھیں گی؟ جی میرا ایک بیٹا ہوا ہے اور میرے یہ ہسبینڈ کے ہیں نا ان کی 6 بہنیں ہیں, وہ اکلوتا ہے. سوری دوبارہ ریپیٹ کیجیے, کیا کہا آپ کا بیٹا ہوا ہے؟ جی اب میں دوبارہ بیٹا مطلب بچے چاہتی ہوں, اب ہوتا نہیں ہے. اچھا ایک بیٹا ہے اور اب مزید اولاد نہیں ہو رہی آپ کی. جی ٹھیک ہے. شہریار صاحب یہ سوچ رہا تھا کہ یہ اس طرح کی سچویشن کے اندر اگر کوئی انسان ہے تو اس کا حل کیا ہونا چاہیے. یہ وظائف تو بالکل ٹھیک ہیں, اس کی اللہ تعالیٰ آسان کرے, اس کے لیے اس کی مشکل کو آسان کرے اللہ تعالیٰ. لیکن اگر ہم دیکھیں پریکٹیکلی تو اس طرح کی سچویشن کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ اس طرح کی سچویشن کا حل خاندان کے بڑے کرتے ہیں. بڑے کریں گے. حکم جو حاکم ہوتے ہیں نا, جن کی بات مانی جاتی سنی جاتی, جو بڑے ہوتے ہیں ان کو آگے آ کے آنا چاہیے. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, یہ کل حکم بچیں گے نہیں اللہ سے. یہ آسانو کی او جی وہ جانے وہ خود ہی کرتے ہیں. ارے بھائی تم بڑے ہو, تم پر اللہ نے یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ تم آگے بڑھ کر اپنے خاندان کے مسائل کو حل کرو. شورا ہونی چاہیے, بیٹھ کے مشورہ ہونا چاہیے. رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے مشورہ کیا وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوا. ہم مشورہ ہی نہیں کرتے. ہمیں کیا ہوتی ہے, یار میرے بارے میں نے مشورہ کر لیا, یار میں کاروبار کے سامنے ہوں, اس کو تو میرے کاروبار کے بارے میں پتہ چل جائے گا, میں اتنے نوٹ کما رہا ہوں, میری بیوی کو, میرے سسر کو, میری ساس کو پتہ چل ذہن میں آپ کے کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے. آج کل کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہر انسان کو لگتا ہے کہ اسے سب کچھ پتہ ہے, کچھ پڑھنے کی کسی چیز کا ایکسپیرینس حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں یہ سوچوں شہریار صاحب, ان کے دیکھو خود بچی کی جو جوان ہے, ظاہر ہے بھائی بھی جوان ہے, کس طرح وہ بیچاری اس کا خیال کرتی ہوگی. میں بالکل مطلب اللہ تعالیٰ, میں معذرت آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. پہلے عرب کلچر میں یہ ہوتا تھا, جن کے گھر جوان بچیاں ہو جاتی تھی نا, 1 2 3, یا تو ان کے گھروں میں درخت ہوتے تھے, تو اپنے درختوں میں نا وہ کپڑوں کی لیر کہتے ہیں, کیا بولتے ہیں, ٹکڑے بانٹ دیتے تھے. 1 2 3, بھئی ہمارے گھر 3 بچیاں جوان ہو گئی ہیں, رشتے بھیجو. اس طرح یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی تھی معاشرے میں. ہمارے معاشرے میں اب انڈرسٹینڈنگ ہے. اب تو یہ کہ بس یہ اس کو میں دھکا دوں, اس گرتی بھی دیوار کو ایک دھکا اور دو. یہ کیوں آگے بڑھ گیا, میں کیوں نہیں آگے بڑھا؟ حسد آ گیا, رشک چلا گیا. حسد یہ ہے اس کی نعمت چھن کے مجھے مل جائے. اتنا انہوں نے دیکھو ایک ڈیپ بات کی ہے, اتنی زبردست بات. اور رشک یہ, واہ واہ سبحان اللہ, دانش تیمور, اللہ اس کو اور نعمتیں دے, یا اللہ مجھے بھی جیسا کر دے. ہاں دعا یہ ہونی چاہیے نا. ہم یہ رشک ہے, ہائے ہائے سبحان اللہ. اگر یہ ایسی بچی ہوتی نا جس کا باپ کوئی بڑا افسر ہوتا, جس کے گھر بہت سارے پیسے ہوتے, تو ڈھیروں رشتے لگے ہوتے. خود اگر اپاہج بھی ہوتی تو بھی رشتے آتے, تب بھی آتے رشتے کہ جی جہیز بہت ملے گا. ویسے مدینے سے الحمدللہ مجھے آج دوپہر کو آ چکا زور سے تھوڑی دیر پہلے حضرت کے لیے رشتہ آیا ہے. مدینے سے ایک صاحب نے مجھے کہا کہ بھائی میری طرف سے ابھی میں بتاؤں گا, لیکن ابھی سب کے سامنے. ابھی آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, مدینے سے آیا ہے. کیا بات ہے, بالکل مسجد نبی کے پاس ان کا ہوٹل ہے. ان صاحب نے کہا یار یہ تمہارے جاننے والے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. کہتا یار پھر میں تمہیں بتا رہا ہوں. زبردست بھائی, ابھی کروائیں. میں تمہیں کہتی ہوں چٹ منگنی پٹ بیاہ اسی مہینے میں, اس رمضان میں ہی ہو جائے. دوسرا اولاد کے لیے ایک بیٹا ہے لیکن اور اولاد. وہ یوں دعا کریں, ربی حبلی من الصالحین, اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما. روزانہ 100 بار یہ دعا مانگا کریں, انشاءاللہ العزیز اللہ نے. اور جو ایک بچہ ہے میری بہن, اس کی اچھی پرورش کرو. اللہ تعالیٰ اور اولاد دے, لیکن جو اولاد ہے اس کی اچھی تربیت, اس کی اچھی پرورش کرو, اس کی تعلیم پر جتنا ہو سکے وہ لگاؤ, تاکہ وہ بچہ آپ لوگوں کا سہارا بنے. ایک اور کالر ہے. آپ بھی کہہ رہے تھے نا کہ ڈاکٹر کو دکھانا بھی ضروری ہے. دیکھیں یہ بالکل بات ہوتی ہے. اچھا بات لوگ کہتے ہیں, بات کی ٹیکنیکلٹیز جو ہیں, میں آپ سے عرض کروں, بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارے 2 بچے ہیں آلریڈی, اب بچے نہیں ہو رہے. تو بھائی میں ان سے کہتا ہوں کہ کیا آپ لوگ میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ کروایا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے پہلے بچے ہیں. وہ یار یہ کس نے کہہ دیا کہ اگر پہلے بچے ہیں تو اب بچے ہونا ختم ہو گئے یا کچھ رک گئے, اس کے اندر تمہاری کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. اور ہمارے یہاں ایک بڑا کانسیپٹ, کڑی نو چیک کراؤ, بانج نہ ہوئے, او بھائی پہلے منڈے نو چیک کرو. یہ تو انفرٹائل نہیں ہے. اگر یہ کہہ دیں لڑکی کے بھی خاندان والے کہ لڑکے کو چیک کروائیں تو برا مان جاتے ہیں, بہت برا مان. دیکھیں اس میں کوئی برا منانے والی بات نہیں ہے. آپ اتنی بڑی باتیں اور اتنی بے حیائی والی باتیں کر جاتے ہیں, اس میں تو شرم نہیں آتی لوگوں کو. یار یہ تو جائز کام ہے, شرعی کام ہے. شرع میں کہتے ہیں شرم نہیں. آپ کو پوچھنا, بھائی جاؤ ڈاکٹر کے پاس جاؤ, چیک اپ کرواؤ, نو پرابلم یار. واٹس اے بگ ڈیل ان اٹ, نتھنگ.